أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرمائے اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. ترجمہ کنزُ العرفان. مگر وہ جو مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں، تو ان قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوں اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کا راستہ جانتے ہوں، تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہیں. ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ترجمہ کنزُ ایمان. اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ترجمہ کنزُ العرفان. اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی اطاعت ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے. شان نزول. اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو حضرت جندع بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنا. یہ بہت بوڑھے شخص تھے. کہنے لگے میں مستثنی لوگوں میں تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں. خدا کی قسم اب میں مکہ مکرمہ میں ایک رات نہ ٹھہروں گا. مجھے لے چلو. چنانچہ ان کو 4 پائی پر لے کر چلے، لیکن مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا. آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا یا رب عز و جل، یہ تیرا ہے اور یہ تیرے رسول کا ہے. میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت لی. سبحان اللہ. یہ خبر پا کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا.
اور مشرک ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی عظمت و شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے پھر اسے منزل تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالی کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اس کے ذمہ کرم پر ہے، یوں نہیں کہ اسے اس پر بطور معاوضہ واجب ہے، کیونکہ اس طور پر کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے وہ اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ طلب علم، جہاد، حج و زیارت مدینہ، نیکی کے کام، زہد و قناعت اور رزق حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا، خدا اور رسول کی طرف ہجرت ہے، اور اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو۔ اس آیت میں نماز کو قصر کرنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یعنی سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرضوں کی بجائے 2 پڑھیں گے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے نماز قصر سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ 1، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں۔ 2، کافروں کا خوف قصر کے لیے شرط نہیں، چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟
आप रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, इसका मुझे भी ताज्जुब हुआ था, तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। इस पर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से सदका है, तुम उसका सदका कबूल करो। आयत के नाजिल होने के वक्त चूंकि सफर अंदेशे से खाली ना होते थे, इसलिए आयत में उसका जिक्र हुआ, वरना खौफ और अंदेशे का होना कोई शर्त नहीं है। नीज सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का भी यही अमल था कि अमन के सफरों में भी कसर फरमाते, जैसा कि ऊपर की हदीस से साबित होता है, और इसके अलावा और अहादीस से भी ये साबित है। 3, जिस सफर में कसर किया जाता है उसकी कम से कम मुद्दत 3 रात दिन की मुसाफत है, जो ऊंट या पैदल या मुतवस्सित रफ्तार से तय की जाती है, और उसकी मिकदार खुश्की और दरिया और पहाड़ों में मुख्तलिफ हो जाती है। हमारे जमीनी मैदानी सफर के एतबार से फी जमाना उसकी मसाफत 92 किलोमीटर बनती है। 4, कसर सिर्फ फर्जों में है, सुन्नतों में नहीं, और सफर में सुन्नतें पढ़नी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अनुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर की नमाज और सफर की नमाज को फर्ज फरमाया, तो हम हजर में फर्ज नमाज से पहले नमाज पढ़ा करते थे, और बाद में भी, और सफर में फर्ज नमाज से पहले भी नमाज पढ़ा करते थे, और बाद में भी। नमाज कसर के बारे में मजीद मसाइल जानने के लिए बार शरीयत हिस्सा 4 से नमाज मुसाफिर का बयान मुताला फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।